میاں والی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. بشرا بی بی 9 ماہ بعد اڈیالہ جیل سے رہا. بنی گالہ میں مختصر قیام کے بعد پشاور چلی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز توشہ خانہ 2 کیس میں سابق خاتون اول کی ضمانت منظور کی تھی. بشرا بی بی کو 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی. 13 جولائی کو سزا معطل ہوئی تو نیب نے توشہ خانہ کیس 2 میں دوبارہ گرفتار کر لیا. بشرا بی بی کے لیے بنی گالہ کو سب جیل بھی قرار دیا گیا تھا. پھر ان کی درخواست پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی. ڈیل ہی کرنا ہوتی تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی. بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھا گیا. بشرا بی بی کسی تحریک میں حصہ نہیں لیں گی. بانی پی ٹی آئی بھی قانون کے مطابق جلد رہا ہوں گے. بانی کی ناراضگی کی خبروں کی تردید. عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وکلا ٹیم کی ملاقات. شعیب شاہین کا کہنا ہے بانی نے 26ویں آئینی ترمیم پر افسوس کا اظہار کیا. ان پر صرف ایک کیس رہ گیا. امید ہے جلد ضمانت ملے گی. توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل جلد سماعت کے لیے بھی منظور. عدالت 29 اکتوبر کو درخواست سنے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم. ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی شامل کرنے کی ہدایت. آئینی عدالت کو ملنے والے اختیارات آئینی بینچ کو مل گئے. اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. معلوم نہ تھا منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا کالے سانپ کے نام پر پورے عمل کو متنازع بنایا گیا. مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے. حکومت 9 مئی کے ذمہ داروں کا ملٹری ٹرائل چاہتی تھی. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو اعتراض تھا. بانی پی ٹی آئی نے جو کیا وہ آج بھگت رہے ہیں. جسٹس منصور کا راستہ روکا مگر اس میں پی ٹی آئی کا زیادہ عمل دخل ہے. تحریک انصاف جس کی بھی حمایت کرتی ہے اسے نقصان ہی ہوتا ہے. رانا ثنا کا غیر ملکی ادارے کو انٹرویو. کہا جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کی سربراہی نہیں کریں گے. فضل الرحمان کے مسودے میں 19-20 کی تبدیلی کی گئی. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا فل کورٹ اجلاس ہونے تک خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا. پہلے بھی بتایا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ ہونے تک بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. زمین کی منتقلی سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو منتقل. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی. جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے. نامزد چیف جسٹس کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. پنڈی کی وکٹ کئی سال بعد بولرز پر مہربان. پہلے ہی دن 13 وکٹیں گر گئیں. آخری ٹیسٹ کی پہلی اننگز انگلش ٹیم 267 رنز پر آؤٹ. جیمی اسمتھ نے ذمہ دارانہ 89 رنز بنا کر ٹیم کو مکمل تباہی سے بچا لیا. پاکستان کے 3 وکٹ پر 73 رنز. عبداللہ شفیق، سائم ایوب، کامران غلام بڑی اننگز کھیلے میں ناکام. ایک بار پھر اسپنرز کا آپریشن کلین اپ. تمام وکٹیں پاکستانی جادوگروں کے نام. ساجد خان کے 6، نعمان علی کے 3 اور زاہد محمود کا 1 شکار. فاسٹ بولر سے بولنگ کرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر پرتشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز. امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے کا سپہ سالار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین. پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف. لکھا جنرل عاصم منیر کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے. فتنہ الخوارج کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے. انہوں نے معاشی ترقی کے منصوبوں کی حمایت بھی کی. بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے. 62 امریکی ارکان کانگریس کا صدر جو بائیڈن کو خط. پاکستان کا سخت رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اندرونی معاملات پر تبصرہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے. مختلف کمپنیز پر امریکی پابندیاں دوہرا معیار قرار.
بہتر ہوتی معیشت اور سیاسی استحکام کے اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخی بلندیوں پر ریکارڈ 88 اور 89 ہزار پوائنٹس کے دو سنگ میل ایک ساتھ عبور 100 انڈیکس 1551 پوائنٹس بڑھ کر 88,945 پوائنٹس پر بند۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن پاکستان کو $3 ارب قرض دے گا۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں امریکی حکام سمیت مختلف وفود سے ملاقاتیں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے زیادہ بوجھ کا اعتراف، زراعت، ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹر سے ٹیکس وصولی کا عندیہ۔ وفاق کی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات و نجکاری عبدالعلیم خان اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات جام شوروتا سہون روڈ 23 مارچ 2025 تک مکمل کیا جائے گا۔ ملیر موٹر وے کا انٹرچینج بنا کر مین روڈ سے لنک اور سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر مشترکہ طور پر کرنے پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان کا نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے دفتر کا دورہ، ریونیو کا ہدف 25 ارب مقرر۔ عبدالعلیم خان نے ہب پل کا بھی افتتاح کر دیا، کہا بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھائیں گے، سرمایہ کاری سے صوبے میں خوشحالی آئے گی۔ پولیو کا خاتمہ بڑا چیلنج، جدوجہد جاری رکھیں گے، وزیر اعظم پرعزم۔ کہا بدقسمتی سے چاروں صوبوں میں کیسز رپورٹ ہوئے، 40 کیسز سامنے آنا لمحہ فکریہ ہے، وائرس کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انسداد پولیو ورکرز میں شیلڈز تقسیم، پولیو مہم کے دوران جانیں دینے والوں کو خراج عقیدت۔ جب ایک ساتھ ہوں تو مضبوط ہیں، کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 جاری۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، مشقوں کا مشاہدہ، سپاہی سالار کا ایئر فورس کی جنگی تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ مشقوں میں 24 ممالک کی ایئر فورسز جدید ترین آلات کے ساتھ شریک، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے دھاک بٹھا دی۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، پاک فوج کی ایک اور کامیابی، باجوڑ میں آپریشن کے دوران خودکش بمباروں سمیت 9 خارجی ہلاک، انتہائی مطلوب دہشت گرد سید محمد عرف قریشی استاد بھی شامل، ہلاک خوارج سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گارمنٹ سٹی کا دورہ، تربیت مکمل کرنے والی خواتین میں مالی امداد اور ملازمت کے لیٹرز تقسیم، کہا ہنرمند بننے کے بعد کوئی بھی خواتین کو کمزور نہیں سمجھے گا، منصوبے کا مقصد عورتوں کے لیے باعزت روزگار کی فراہمی ہے۔ آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس، میر پور، راولہ کوٹ، وادی نیلم سمیت شہر شہر ریلیاں، مظفر آباد میں مرکزی تقریب، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی، پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجائے گئے، پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں، جبالیہ، رفح اور بیت اللحیہ میں بمباری، 24 گھنٹوں میں 55 شہادتیں، شمالی غزہ میں بے گھر فلسطینی دربدر، اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، 3 فوجیوں سمیت 40 افراد شہید، حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغ دیے۔ ترکی میں دہشت گرد حملے کے بعد ترک لڑاکا طیاروں کی عراق اور شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری، 60 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، درجنوں دہشت گرد ہلاک۔ وزارت داخلہ نے خاتون حملہ آور کی ساتھیوں سمیت تصاویر جاری کر دی۔